یہودیوں کا ہر بچہ بچپن میں، بالغ ہو کر نہیں، بچپن میں، بالغ ہونے سے پہلے اس بچے کو آج بھی تیر اندازی سکھائی جاتی ہے، اس کو آج بھی تیراکی سکھائی جاتی ہے، اور اس کو گھوڑ سواری سکھائی جاتی ہے۔ یہ حضور علیہ السلام نے 3 بڑے معنی خیز لفظ استعمال کیے، ان کو سمجھ آ گئے۔ انہوں نے ہماری تاریخ سٹڈی کی، ہمارے محبوب علیہ السلام کی حدیث پڑھی، انہوں نے کہا یہ تو بڑے کمال کی چیزیں ہیں بھائی۔ جب تک مسلمان یہ کمال والی چیزیں نسلوں کو سکھاتے رہے، دنیا کے فاتح رہے۔ آج جنہوں نے میرے محبوب کے یہ تحفے لے لیے وہ دنیا کے فاتح بن گئے۔ تو وراثت ہماری تھی، یہ لوٹ کے کوئی اور لے گیا، ہمیں تو صرف مرلوں پر کنالوں پہ جھگڑا یاد رہ گیا۔ دین کی وراثت جو امام الانبیاء دے کر گئے وہ بھول گئی۔ آپ دوستان محترم، یہودیوں اپنے اس کے اوپر بڑی تحقیق کی۔ وہ کہتے ہیں بھائی تیر اندازی اس لیے نہیں کہ ہر ایک سے لڑنا ہے تیروں کے ساتھ، فرماتے ہیں تیر اندازی سیکھنے والا بندہ زندگی میں ہمیشہ درست فیصلے کیا کرتا ہے، اس کی کنسنٹریشن یونی کنسنٹریٹڈ ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کی کریے جی، اکثر لوگوں کا مسئلہ آپ نے سنا ہوگا، آج اتنے کام ہے سمجھ ہی نہیں آ رہی کون سا کروں۔ یہ کیوں نہیں فیصلہ کر رہا؟ کیونکہ وہ یونی کنسنٹریٹڈ نہیں رہا، اس کا ذہن مرتکز نہیں رہا کسی چیز پر، وہ ڈائلیٹ ہو چکا ہے۔ ارتکاز توجہ کے لیے حضور علیہ السلام نے امت کو، اپنے بچوں کو بچپن میں تیر اندازی سکھانے کا حکم دیا۔ تیر شست ایک ہوتی ہے باقاعدہ، اس کو دیکھ کر ٹارگٹ پر نشانہ۔ تو زندگی میں ہر کام بندہ ٹارگیٹڈ کرے، جو کام کرے صحیح نشانہ اور منزل سامنے رکھ کے کرے، ہدف سامنے رکھ کے کرے۔ جب ہر کام بہدف نشانہ ہوگا تو کامیابی کی راہیں کھل جائیں گی۔ اب بندہ کام شروع کر رہا، جوان پوچھیں کیا جی مستقبل، پتہ نہیں جی، دیکھیں گے جی۔ یہی باتیں ہیں نا، وہ یقین کہاں چلے گئے، وہ منزل تک، اس ہدف تک پہنچنے کی جو ایک یقین تھا وہ کہاں اجڑ گیا، کہاں چلا گیا؟ صرف اس لیے کہ جس چیز سے دماغ نے وہ کنسنٹریشن لینی تھی، امت نے وہ کام چھوڑ دیا۔